ثلاثۃ لا یستخف بحقہن الا منافق، تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حق کو منافق کے علاوہ کوئی ہلکا نہیں جانتا۔ وہ تو تین چیزیں تھیں جو پیچھے ساری گزری، یہ تین لوگ ہیں کہ جن کے حق کو منافق کے علاوہ کوئی ہلکا نہیں جانتا۔ وہ کون کون سے؟ ذو الشیبۃ فی الاسلام، جس نے اسلام میں بڑھاپے کو پا لیا، جو بوڑھا ہوا، بوڑھے کے حق کو منافق نہیں جانتا، باقی ہر مومن جانتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے جو شخص 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص 90 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو قیامت کے دن حق شفاعت عطا فرمائے گا۔ تو بخشا ہوا ہی ہے، اب جس کی تو چاہتا ہے اس کی بھی سفارش کر لے، اس کو جنت میں لے جائے۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوگا بوڑھے کے اوپر۔ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے، 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا، تو کسی نے کہا کہ سناؤ کیا حال ہوا؟ کہا اللہ نے کرم کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا جب میں اس کے روبرو پیش ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے، اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے۔ تو میں نے عرض کی مالک بادشاہوں کی دہلیز پہ اگر کوئی فقیر آئے تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، بادشاہ تو فقیروں کو یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ بھی نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو بوڑھے کی عزت اور تکریم یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو بوڑھے کی عزت نہیں کرتا ہے وہ منافق ہوگا۔ وذو العلم، اور دوسری بات علم والا شخص، عالم شخص اگر بھٹک بھی جائے نا تو پھر بھی اس کی قدر کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ تو علم والے کی قدر بھی جو ہے وہ مومن کرتا ہے۔ منافق عالم کا گستاخ ہوتا ہے، یہ بات آپ کو بتاؤں، جو منافقانہ روش رکھتا ہوتا ہے اس کے سینے میں عالم کے لیے قدر نہیں ہوتی ہے۔ اور عالم وہ بابرکت ہستی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کے لیے کائنات کی ہر شے حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی۔ سلطان محمود غزنوی اس حدیث پہ یقین نہیں رکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ شاید یہ علماء نے خود نہ حدیث گڑی ہوئی ہو کہ یہ علماء نبیوں کے وارث، اتنا بڑا اعزاز۔ دوسرا شک اس کو اپنے باپ کے بارے میں تھا، سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور۔ تیسرا اس کو شک قیامت کے بارے میں رہتا تھا۔ یہ ابتدائی زندگی کے حالات ہیں۔ ایک دن بادشاہ نکلا، آگے خادم سونے کا شمع دان لیے چل رہا ہے، اس نے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ مدرسے میں سبق یاد کرتا ہے، مدرسے کی لالٹین میں تیل نہیں ہے، بھولتا ہے تو کتاب اٹھا کے ایک ہندو بنیے کی دکان پہ جا کے وہاں جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں کتاب دیکھتا ہے، پھر آ کے یاد کرتا ہے، بھولتا ہے تو پھر جاتا ہے۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ تڑپ دیکھی تھی، دل پسیجا، وہ سونے کا شمع دان طالب علم کو دے دیا۔ طالب علم راضی ہوا تو اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے۔ بادشاہ واپس آیا، سویا مقدر جاگے، آقا کی زیارت نصیب ہوئی۔ اب سنو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، 3 شک بھی دور کیے، جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ علماء کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی جان نشینی کا اعزاز رکھتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ مال جو ہے یہ فرعون اور نمرود کی وراثت ہے، اور علم انبیاء کی وراثت ہے۔ تو جو ہوگا منافق وہ عالم کی قدر نہیں کرے گا۔ وَإِمَامٌ مُقْسِطٌ، اور تیسرا شخص جس کی منافق عزت نہیں کرتا وہ عادل حکمران ہے، امام مقسط ہے، عادل قاضی ہے۔
تو عادل قاضی کو علماء نے لکھا ہے الانحناء للسلطان اور لغیرہ مکروہ، کہ بادشاہ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے جھکنا ممنوع ہے، اور ان کے ہاتھ چومنا بادشاہوں کے حکمرانوں کے یہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی عادل حکمران ہو جو عدل و انصاف سے دھرتی میں امن قائم کرے تو اس کا اگر ہاتھ چوم لیا جائے محبت سے تو یہ کراہت نہیں ہوگی، چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایک عطا ہے جو انسانیت کو عطا کی گئی ہے۔